اور نہ آپ کو مقتول کا پتہ ہے نہ آپ کو قاتل کے بارے میں نہیں، پتہ مجھے ہے. سب پتا مقتول کون تھے. مقتول کے لواحقین آئے. نہیں، مقتول کون تھے؟ دو بچے ہمارے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دو کے ذریعے طے کروایا تو یہ معاملہ جو ہے اب اسلام کے عین مطابق طے ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو مذہبی جو شخصیت ہے اس کو استعمال کیا ہے اداروں نے؟ یہ پیسے کس نے دیے؟ یہ حلال کے ہیں، یہ حرام کے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ آپ نے وہ پیسوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ کیا یہ امریکی ادا کر رہے ہیں، امریکی اہلکار ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ پیسے لے کے لواحقین کو دے دیے. السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی. چلیں پھر ایک اور اہم مرحلہ تاریخ نے دیکھا. ریمنڈ ڈیوس جو ایک امریکی اہلکار تھا، اس نے 2 پاکستانیوں کو قتل بھی کیا، اور اس وقت جنرل پاشا ڈی جی ISI تھے اور جنرل ظہیر الاسلام DGC تھے. اور وہ امریکی اہلکار پاکستان کی عدالتی نظام سے اس طرح کر کے نکل گیا، اور آپ جو ہیں وزارت دفاع کے وکیل تھے. تو مجھے یہ بتائیں یہ واقعہ کیا ہوا تھا اور امریکی اہلکار کیسے نکل گیا پاکستان سے 2 قتل کرنے کے بعد پاکستانی شہریوں کو؟ دیکھیں، یہ کیس جو مرڈر ان کے ہوئے، وہ اس کو امریکی اہلکار کو چیز کر رہے تھے. کیوں چیز کر رہے تھے اور یہ ان کے مرڈرز کیسے ہوئے، وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ ریکارڈ پر ہے، لیکن میرے سامنے نہیں آئی کہ وہ 2 جو اس اہلکار کو چیز کر رہے تھے کیوں چیز کر رہے تھے. کون تھے ویسے؟ وہ کون تھے وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. کیا عام شہری تھے، عام فیملی تھی، یا کوئی خاص لوگ تھے؟ لگتا ہے کہ وہ خاص لوگ تھے جو اس کو چیز کر رہے تھے. وہ خاص لوگ تھے، ان کا اپنا موٹیو تھا جو اس کو چیز کر رہے تھے، لیکن شاید اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے ان پر فائر کیا. وہ بڑا شوٹر تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ بلیک واٹر کا بندہ تھا. تو باہر نہیں پتا. آپ تو وزارت دفاع کے وکیل رہے ہیں، آپ کو تو ساری انفارمیشن ہوگی. میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس حد تک ہے کہ یہ اس کے خلاف FIR رجسٹر ہوئی ہے. اس نے ان 2 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، اور یہ اس کا ٹرائل ہوگا. اور اس ٹرائل کے سے پہلے مجھے انگیج کیا گیا کہ یہ ٹرائل تو اب مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ٹرائل اوپن نہیں ہوگا، یہ کوٹ لکھپت جیل میں ہوگا. ایک ایڈیشنل سیشن جج تھے ان کی کورٹ میں یہ ٹرائل. تو نہیں، لیکن آپ نے کہا نا پہلے اس انٹرویو میں کہ آپ اس وقت تک کیس نہیں لیتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس کیس میں ایویڈنس ہے. تو کیا ریمنڈ ڈیوس جو تھا وہ ایویڈنس تھا کہ اس نے قتل کیے ہیں اور اس نے بے وجہ قتل کیے ہیں؟ اور کیا آپ ریمنڈ ڈیوس کو سزا دلوانا چاہ رہے تھے یا اس کو چھڑوانا چاہ رہے تھے بطور وکیل وزارت دفاع؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اس کی FIR رجسٹر ہوئی لاہور، جو پلیس آف مرڈر ہے وہاں، اس جگہ میرے ذہن میں اب وہ نام نہیں ہے، لیکن وہ انویسٹیگیشن کی گئی. اور یہ ایویڈنس کیا ہے کہ اس نے مرڈر کیا، یہ ایویڈنس، یہ چالان سبمٹ ہوا کورٹ میں. لیکن اسی دوران میں اس کیس کے لیے جب مجھے انگیج کیا گیا تو یہ وے آؤٹ نکالا گیا کہ اگر یہ دیت کی بنیاد پر، اور ان کے لواحقین کو میں بلایا گیا، میرے سامنے بیٹھے سارے، کہ اگر یہ کیس دیت پر، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا تھا. جو مقتول ہیں ان کے لواحقین نے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ قتل ہے اور یہ کیس ٹرائل ہوگا، اور باہر بہت سارے لوگ تھے جو ان کو ورغلا رہے تھے کہ نہیں، یہ صلح نہیں کرنی، یا کوئی ان سے اچھا، یہ جو کہہ رہے تھے کہ صلح نہیں کرنی،
قتل کی سزا ہونی چاہیے، وہ ورگلا رہے تھے ان کو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے بات چیت نہیں کرے. اور آپ بطور وکیل ISI یا وزارت دفاع آپ ریمنڈ ڈیوس کو بچانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں نے وے آؤٹ یہ نکالا کہ دیت بھی ایک سولوشن ہے. یہ آپ نے وے آؤٹ نکالا؟ جی وزارت دفاع نے؟ جی میں نے آپ اس میں سزا نہیں دلوانا چاہ رہے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ لوگ اس پر راضی ہو جائیں کہ ان کو دیت اماؤنٹ مل جائے تو پھر یہ پرسو نہیں کریں گے. لیکن کیا جو جنرل پاشا تھے وہ بھی یہ چاہ رہے تھے، obviously آپ کو انہوں نے ہی وکیل رکھا تھا، تو وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو بچانا ہے، ان کو دیت دلوا کے ان کی جان چھڑائیں امریکی اہلکار کی. وہ CIA کا بندہ تھا، کون تھا؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ CIA کا تھا یا وہ کون تھا. یہ جنرل پاشا نے آپ کو نہیں بتایا مجھے، لیکن وہ میں نے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ جو مرنے والے تھے وہ کون تھے، یہ بھی نہیں بتایا. یہ مجھے میرے علم میں نہیں. تو آپ نے ایسا کیس لیا کیوں جو آپ کو معلومات یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ملزم ہے، میرے سامنے وہ FIR ہے جس میں جو 2 بندے مارے گئے تھے، اور وہ کورٹ ہے جہاں ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس سے میں ایکیوزڈ کا بھی ایڈوکیٹ ہے جو اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. وہ کون تھے وکیل صاحب؟ وہ فوت ہو گئے، یہ زاہد حسین بخاری صاحب. ہاں، بخاری صاحب. وہ بخاری صاحب تھے. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اس کے لواحقین جو ہیں، ظاہر ہے میں ان کو ان کی مرضی کے بغیر دیت کا ایشو نہیں ڈسکس کر سکتا تھا. وہ ایگری کر گئے کہ اگر ہمیں اماؤنٹ دے دی جائے تو ہم اس کیس سے وڈرا ہو جائیں. ان کی کتنا مطالبہ تھا اماؤنٹ کا؟ ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا. وہ بیچارے غریب لوگ تھے. میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا، میٹنگ ہوئی، اور الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کو 20 کروڑ جتنے ان کے لواحقین ہیں، ان لیگل ایئرز ہیں، اس کے حساب سے وہ 20 کروڑ اماؤنٹ، 20 کروڑ روپے، 20 کروڑ روپے وہ ان. اچھا، یہ 20 کروڑ کا تعین کیسے ہوا؟ اسلام اور شریعت کے مطابق یہ 2 قتل ہوئے تو یہ 10 کروڑ کی قیمت کیسے مقرر کی گئی؟ شریعت میں 10 کروڑ روپے کا کیا بنیاد؟ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے، جج تھے جن کے سامنے ٹرائل تھا، ان کا ان پٹ بھی اس میں ہے کہ انہوں نے ایگری کیا کہ یہ اماؤنٹ اگر ان لوگوں نے کہا کہ اگر اتنی اماؤنٹ ہمیں پے کر دی جائے تو ہم یہ کیس پرسو نہیں کریں. یہ 20 اس کروڑ میں میرا رول زیادہ ہے کیونکہ وہ تو 5 کروڑ پر بھی ایگری کر رہے تھے. میں نے کہا یہ بڑی کم اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کو ریز کیا جائے، اور 20 کروڑ اماؤنٹ یہ اس لیے رکھی. آپ نے طے کی؟ میں نے طے کی. اور جو پاشا صاحب تھے انہوں نے اس سے ایگری کیا، اور وہ اماؤنٹ ارینج کی گئی. کس نے ارینج کی یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میرے سامنے وہ اماؤنٹ لائی گئی. میرے ایک ایسوسیٹ. لیکن وہ اماؤنٹ جو ہے کون لے کر آیا؟ وہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم. نہیں، جنرل پاشا لے کر آئے؟ نہیں، جنرل پاشا نہیں لائے. ہاں، وہ کوئی اہلکار لائے، لیکن وہ کون تھے؟ وہ ایک کمرے میں جہاں ان کے لواحقین بھی تھے، وہ اماؤنٹ لائی گئی، اور پھر کورٹ کے ذریعے سے کہ کتنے لیگل ایئرز ہیں، کس کا کتنا شیئر بنے گا، یہ کورٹ سے ڈٹرمن کروایا گیا. ان کے ایفیڈیوٹ تیار ہوئے، وہ ایفیڈیوٹ فائل ہوئے کہ ہم اس کیس کو پرسو نہیں کرتے، ہم نے دیت اماؤنٹ حاصل کر لی ہے. اس طریقے سے یہ اس کیس کی فیٹ ڈیسائیڈ ہوئی. تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ پیسے کس نے دیے، یہ حلال کے ہیں، یہ حرام کے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ آپ نے وہ پیسوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ کیا یہ امریکی ادا کر رہے ہیں، امریکی اہلکار ادا کر رہا ہے؟ آپ نے وہ پیسے لے کے لواحقین کو دے دیے. دیکھیں، میرا یہ رول نہیں تھا ایز اے پروسیکیوٹر کہ میں یہ پوچھوں کہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں. میرے سامنے جب پیسے لائے گئے کہ یہ ان لواحقین کو دینے ہیں، یہ کس نے دیے،
یہ کہاں سے آئے یہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ ہی میں نے تحقیق کی ہے، کیونکہ وہ لواحقین جب ایگری کر گئے کہ ہمیں اگر یہ اماؤنٹ دے دی جائے، بلکہ ان کو پروٹیکٹ کیا گیا، وہ ان کو ڈر تھا کہ ہمیں مرڈر کر دیا جائے گا، لوگ ہم سے چھین لیں گے یہ پیسے، تو یہ وہ بھی میں نے ارینج کروایا کہ ان کو پروٹیکٹ کریں، اور وہ کورٹ کے سامنے ان کو پیمنٹ دی گئی، ان کے ایفیڈیوٹ فائل ہوئے کہ ہم نے یہ اماؤنٹ لی ہے اور ہم ایگری ہیں کہ یہ کیس اب اس ملزم کو رہا کر دیا جائے۔ اچھا، وہ 20 کروڑ کی جو رقم آپ نے لواحقین کو دلوائی، جی، وہ لواحقین لینے کے بعد چلے گئے، تو بعد میں اس رقم میں سے کچھ دوسرے لوگوں نے کوئی حصہ واپس تو نہیں لے لیا؟ یہ آپ نے یقین بنایا کہ وہ لوگ کدھر ہیں؟ تن واپس کسی نے نہیں لیا، بلکہ ان کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ ان لوگوں کے جو رشتہ دار تھے، میں نے بعد میں سنا کہ وہ ان کے دشمن ہو گئے اور ان کا مرڈر بھی ہوا، اور دولت کدھر گئی، کیا ہوا، ان کے آپس میں اختلافات ہوئے اس تقسیم پر، وہ علیحدہ ایک داستان ہے۔ وہ پاکستان میں ہی معاملات خراب ہو گئے۔ ہاں، وہ ادھر ان کو تحفظ کیوں نہیں دیا گیا لواحقین کو؟ نہیں، تحفظ دیا گیا، لیکن مرڈر کیسے ہو گئے پھر؟ نہیں، یہ تو تحفظ دیا گیا، لیکن کتنے پیریڈ کے لیے تحفظ؟ انہوں نے جو اپنے گھر کے اندر جو لوگ تھے جن کو جتنی اماؤنٹ دی گئی اس پر اختلافات ہوئے، اس تقسیم پر اختلافات ہوئے۔ کتنے مرڈر ہوئے؟ کون مرڈر ہوا؟ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس دولت کی تقسیم پر آپس میں وہ لڑائی جھگڑا ہوا، کیا ہوا، لیکن وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا، یا آپ نے ایک نئے فساد کی، خون خرابے کی بنیاد رکھی، 2 لوگوں کے قتل کے جو ہے وہ قیمت دلوا کے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا لا، اسلامک لا الاؤ کرتا ہے کہ اگر لواحقین دیت اماؤنٹ لے کر معاف کر دیں تو یہ ان کا اختیار ہے، اسلام ان کو یہ اختیار دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے طے کیا کہ اتنی اماؤنٹ، بلکہ میں نے ان سے کہا، شاید وہ اتنی سفیشینٹ اماؤنٹ کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن وہ جب میں نے کہا کہ یہ اماؤنٹ ہے، اتنا شیئر آپ کو ملے گا، اور وہ ایگری کر گئے، ان پر کوئی زبردستی نہیں ہوئی میرے علم کی حد تک۔ اچھا، کمرہ عدالت میں جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا بھی موجود رہتے تھے؟ قطعاً موجود، ایک دن بھی موجود، یہ ساری افواہیں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی ایک دن بھی کمرہ عدالت میں نہیں آئے، لیکن وہ آپ سے رابطے میں رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ رابطے میں نہیں رہتے تھے، بلکہ جو وہاں سیکٹر کمانڈر ہے انہوں نے مجھ سے، میں نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کے جو لوگ ہیں، وہ جو اماؤنٹ ان کو مل رہی ہے وہ ان سے چھین لیں گے یا ان کو مرڈر کر دیں گے، ان کو پروٹیکشن دے۔ تو آپ نے اتنا بڑا جو کیس لیا بطور ایک پیشہ ور وکیل، آپ بھی کوئی معمولی وکیل تو نہیں ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، تو آپ نے اسی حساب سے پھر فیس بھی لی ہوگی؟ دیکھیے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے مطیع اللہ جان صاحب آپ سے کہتا ہوں، میں نے کوئی، میری ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ اتنی اماؤنٹ دیں گے تو پھر میں یہ کیس کروں گا، جیسے ایک لائر اپنی فی ڈٹرمن کرتے ہیں۔ مجھے جو انہوں نے فی دی وہ میں نے لے لی۔ کیا میں نے کوئی فی، کیا وہ سرکاری ریٹ تھا یا غیر سرکاری ریٹ تھا؟ وہ سمجھے کہ اس کیس کے حوالے سے مجھے بہت کم فیس دی گئی، جو کہ زیادہ ہونی چاہیے تھی آپ کے خیال؟ زیادہ ہونی چاہیے تھی، مجھے بہت کم، میرے جتنی آپ توقع کر رہے تھے اس کے 50% کم دی یا اس کا 10% دے دی؟ کافی کم فیس دی، کافی کم فیس دی۔ جو آپ چاہ رہے تھے اس سے 10%؟ دیکھیں، یہ فی کا معاملہ ایک لائر اور کلائنٹ، نہیں، وہ میں پوچھ نہیں رہا کتنی فیس، لیکن آپ کی توقعات سے بہت کم ملی۔ میری توقع سے بہت کم فیس ملی۔ تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ میں آئی رسک مائی لائف، آئی رسک مائی ریسپیکٹ اینڈ آنر۔ لوگ مجھے کہتے تھے
کہ تم ایک شہید کے باپ ہو اور تم نے یہ کیس، بہت میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، میرے جو دینی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ کیس کیوں کیا ہے، اور میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے، ورنہ شاید امریکن اس کو ایسے ہی نکال کے لے جاتے۔ اچھا، تو وہ مجبوری تھی مطلب کہ تو جنرل پاشا کی باتوں سے آپ کو یہ لگتا تھا کہ وہ بے بس ہیں جنرل پاشا؟ جی، وہ بے بس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب آپ کے سامنے ہے۔ کسی کی اتھارٹی ہے اتنا، کسی کے اندر اتنی جرت ایمانی ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم یہ ایویڈنس ہے، اس کی کنوکشن ہوگی، اور کتنی سٹیجز ہیں، ٹرائل کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے۔ تو میرا تجربہ ہے کہ یہاں تو بااثر لوگ جو ہیں وہ ان کو سزا نہیں ہوتی، تو امریکن گورنمنٹ کا نمائندہ یہاں جو جس نے لیکن وہ بھی اس کو ایسے لے جا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا دیت کے ذریعے سے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو دیت کا معاملہ کر دیا بیچ میں، آپ نے یہ ایک اچھا کام کیا، ورنہ امریکی اہلکار کو سزا نہیں ہو سکتی تھی۔ قطعاً ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں اس کو کوئی ایویڈنس دینے کے لیے نہیں آتے لوگ۔ ہمارے ہاں مرڈر کیس میں انویسٹیگیشن کیسی ہوتی ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ، ایک کیس ابھی حال ہی میں جس میں یہ ورڈکٹ تھا 3 ججز کا کہ یہ ملزم، اس کے خلاف کیس پرووڈ ہے بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ، تو پھر میں نے کہا اس کو پھر ڈیتھ سینٹینس ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اس کو لائف امپریزنمنٹ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتا دیں کہ کیا ریمنڈ ڈیوس جو تھا وہ سفارتکار تھا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو نہیں پتا؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ وہ آپ نے اتنا بڑا کیس لے لیا اور آپ کو بہت سے بنیادی چیزیں دیکھیں، میں نے اپنے آپ کو کنفائن کیا کیس کی حد صرف تک، دیت دلوانے تک، کیس کی حد تک۔ یہ ایف آئی آر ہے، یہ اس کے خلاف ایلیگیشن ہے، یہ لوگ تھے جو اس کو چیز کر رہے تھے، یہ مرڈر ہوا، اور اس کیس کی فیٹ جو ڈیسائیڈ ہونی ہے وہ چونکہ لوائقین کو اختیار ہے ہمارے اسلامک لا میں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو وکیل سے زیادہ ایک مفتی اور ایک مذہبی عالم اور ایک اسلامک ٹچ دینے کے لیے آپ کو استعمال کیا گیا؟ اس معاملے میں حقائق آپ کو بتائے نہیں گئے اور لوگوں کو تاثر دیا گیا کہ چونکہ راجہ محمد ارشاد جو ایک بزرگ ہیں اور بڑے باریش ایک مذہبی شخصیت ہیں، تو انہوں نے یہ معاملہ دیت کے ذریعے طے کروایا، تو یہ معاملہ جو ہے اب اسلام کے عین مطابق طے ہوا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو مذہبی جو شخصیت ہے اس کو استعمال کیا ہے اداروں نے؟ نہیں، میرا یہ خیال نہیں ہے۔ تو وکیل کو تو بہت سے حقائق بتائے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے قطعاً نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج تھے، بڑے آنیسٹ ہے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا۔ یہ اگر اس میں کوئی لیگل لیکیونہ ہوتا تو وہ یہ دیت کی بنیاد پر ڈیسائیڈ نہ، جوڈیشل آفیسر ہے جنہوں نے ایسے لیگل لیکونہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ جو جنہوں نے دیے وہ یہ کہتے کہ جی یہ ایفیڈیوٹ ہم نے نہیں دینے۔ اچھا، ایفیڈیوٹ میں جو لوائقین ہے، ایفیڈیوٹ میں کیا کیا لکھوایا گیا لوائقین؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اماؤنٹ ہمیں ملی ہے اور میں یہ لیگل ایئر ہوں، اور میں اب آفٹر ہیونگ ایکسیپٹڈ دس اماؤنٹ، یہ جو مجھے مل گیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر اس ملزم کو چھوڑ دیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں یہ تو ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو گیا، اور آپ کو یاد ہوگا جو اس وقت وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی، وہ استعفیٰ دے گئے تھے، پیپل پارٹی کی یہ حکومت تھی، اور اس استعفے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ریمنڈ ڈیوس ہے امریکی اہلکار، یہ سفارتکار نہیں ہے، ایز اے فارن منسٹر انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں آپ کو بتایا نہیں گیا وہ کیا تھا، نہ وہ CIA کا آپ کو بتایا کہ وہ اہلکار تھا، نہ وہ سفارتکار تھا یا نہیں تھا، یہ بھی نہیں پتا آپ کو، پیسے کہاں سے آئے،
یہ بھی نہیں پتا آپ کو جو مرنے والے تھے وہ اصل میں کون تھے یہ بھی نہیں پتا آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ کو بتائی نہیں گی تو آپ نے کیس کیوں لے لیا؟ آپ نے اللہ واسطے لے لیا یا اس میں کوئی آپ کا مفاد بھی نہیں تھا؟ ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرے سامنے کیس کے فیکٹس تھے. یہ آپ تو فیکٹس ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں آپ کو. نہیں، میرے سامنے ایکیوز تھا، میرے سامنے ایکیوز کورٹ میں تھا، کورٹ میں کرمنل ڈاک میں وہ کھڑا تھا. ادھر جو ٹرائل کورٹ کے جج تھے وہ بیٹھے تھے. اور نہ آپ کو مقتول کا پتہ ہے نہ آپ کو قاتل کے بارے میں نہیں، پتہ مجھے ہے. سب پتا مقتول کون تھے. مقتول کون تھے؟ مقتول کے لواحقین آئے. نہیں، مقتول کون تھے؟ دو بچے ہمارے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دو کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس کو چیز کر رہے تھے. کیوں چیز کر رہے تھے وہ ایف آئی آر میں لکھا ہے. یعنی آپ ریمنڈ ڈیوس کا دفاع کر رہے تھے اس کیس؟ میں اس کیس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وزارت دفاع کا کیا انٹرسٹ تھا اس میں؟ وزارت دفاع ایسا ہی کہاں سے وکیل لے کے آ گئی؟ آپ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو مقتول اور قاتل کے بیچ کا جھگڑا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیس چونکہ انوالو کیا جا رہا تھا، اس میں انوالومنٹ ایک فوراً اس وقت کہہ رہے تھے کہ بلیک واٹر کا آدمی ہے. نہیں تھا وہ؟ تھا یا نہیں یہ بھی نہیں پتا. میرے پاس ثبوت اس نہیں، کا. آپ کے کلائنٹ نے آپ کو نہیں بتایا؟ وزارت دفاع میں نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کون ہے. میرے سامنے تو ایک ملزم ہے، اس نے یہ مرڈر. آپ کا انٹرسٹ کیا تھا؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ ریمنڈ ڈیوس کو بچانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، قطعاً بچانا نہیں چاہتا تھا. تو آپ کہاں سے فریق بن گئے؟ مجھے انگیج کیا گیا کہ یہ کیس ہے اور یہ لواحقین اگر ایگری کہتے کہ جی یہ ہمارے وکیل نہیں ہے، اگر وہ اس کے نہیں، آپ لواحقین کے بھی وکیل تھے؟ لواحقین کی مرضی کے بغیر تو میں یہ سیٹل نہیں کرا سکتا. نہیں، لواحقین کا وکیل کون تھا؟ لواحقین کا وکیل میں ہی تھا. وہ یعنی کہ آپ آئی ایس آئی کے بھی وکیل تھے؟ آئی ایس آئی کا وکیل میں نہیں، میں منسٹری آف ڈیفینس کو ریپرزینٹ. آئی ایس آئی نہیں، لیکن وزارت دفاع کے آپ وکیل تھے، ٹھیک ہے، تو آپ پروسیکیوٹر تھے. دیکھیں، آپ کیا پروسیکیوٹر تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں کمپلیننٹ کا لائر تھا. کمپلیننٹ کون تھا؟ کمپلیننٹ وہ لواحقین تھے جن. نہیں، آپ وزارت دفاع کے وکیل تھے یا کمپلیننٹ کے وکیل تھے؟ مقتولین کے کس کے وکیل تھے آپ؟ مقتولین کے جو لیگل ایج ان کی مرضی کے بغیر تو میں اس کیس میں اپیئر ہی نہیں ہو سکتا. لیکن کیا مقتولین کے لواحقین نے آپ کو وکالت نامہ دستخط کر کے دیا تھا؟ دیا تھا جی، بالکل. اور وزارت دفاع سے بھی آپ نے فیس لی؟ وزارت دفاع دیکھیں، بات یہ ہے وہ فیس دینے کے قابل نہیں تھے. مجھے انگیج کیا گیا. اور کس نے انگیج کیا؟ کس نے رابطہ کیا؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جی کہ جن کو آپ ڈگ آؤٹ نہیں کریں تو بہتر ہے. نہیں، آپ بتا دیں. دیکھیں، آپ تو سچے آدمی ہیں. میں نے بتا دیا. جو چیزیں نہیں پتا لیکن جو پتا ہے وہ تو نہ چھپائیں نا. یہ اگر امریکن گورنمنٹ نے کسی فورن افیئرس کے ذریعے سے ڈپلومیٹک وے سے نیگوشیشن کی اور وہ کیا ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں کی، کس کے ساتھ؟ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کی. لیکن آپ کو کس نے وکیل اس کیس میں بنایا؟ مجھے رابطہ کیا؟ مجھے منسٹر آف ڈیفینس نے کہا کہ یہ لواحقین ہیں، لیکن لواحقین اگر ایگری نہ کرتے تو میں ان کو ریپرزینٹ. اچھا، لواحقین کا کوئی وکیل نہیں تھا اس میں اپنا؟ آپ ہی ان کے وکیل تھے؟ میں ہی تھا. اچھا، تو ویسے آپ کو عجیب نہیں لگا کہ آپ وزارت دفاع کے بھی وکیل ہیں، لواحقین کے بھی وکیل ہیں؟ وزارت دفاع نے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا کوئی پرائیویٹ وکیل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پرائیویٹ وکیل میں اس کیپیسٹی میں کہ جب میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ان کی مرضی کے بغیر میں یہ دیت کا مرضی مسئلہ. تھی یا وکالت نامہ تھا یہ بتائیں. نہیں، وکالت نامہ بھی انہوں نے سائن کیا تھا. انہوں نے سائن کیا تھا وکالت نامہ، تب میں نے سیٹل کرنا. نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کون تھا، نہ آپ کو یہ پتا ہے مرنے والے کون تھے، لیکن وکیل آپ مرنے والوں کے بھی بن گئے، وزارت دفاع کے بھی بن گئے. دیکھیں، میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں تھا. میرے سامنے ملزم موجود تھا، ملزم میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور جو جن کا مقتولین کے لواحقین تھے، جو کمپلیننٹ تھے، وہ بھی میرے سامنے تھے. کمپلیننٹ اگر یہ بات کہتے کہ یہ راجہ محمد ارشاد ہمارا لائر نہیں ہے
اور ہم بات ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے قاتل کو سزا نہیں دلوانا چاہ رہے تھے اور مقتولین کو انصاف جو ہے آپ نے کہا پیسے دلوا رہے تھے, تو یہ پہ قانون کے مطابق آپ کیسے دونوں سائڈ کو کریں؟ بات یہ ہے کہ قاتل کو سزا دینا ایویڈنس کے بغیر, آپ نے ایویڈنس پیش ہی نہیں کیا. ایویڈنس کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کے سامنے جب یہ لیگل پروپوزیشن کہ یہ دیت کی بنیاد پر اچھا اب لگتا ہے یہ راجہ صاحب کہ آپ کو اس کیس میں بطور وکیل نہیں بطور ایک مڈل مین کے استعمال کیا گیا. نہیں, ایسے نہیں. آپ کی مذہبی شخصیت کو دیت کے لیے نام سے استعمال یہ بات قطعاً نہیں ہے. میں نے اپنی پروفیشنل رول ایز اے لائر, کیونکہ دیت کا لا کیا ہے, دیت کیسے وہ, لیکن دیت کا لا جو ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سرکار کے بھی وکیل ہوں, مقتولین کے بھی وکیل ہوں اور مقتول کا اپنا کوئی وکیل نہیں ہے. دیکھیں, مقتولین کے لوائقین کے مرضی کے بغیر دیت کا مسئلہ نہیں سیٹل ہو سکتا. اگر وہ کہیں کہ ہم یہ ایکسپٹ, چلیں ہم آگے چلتے ہیں, اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں. آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر سے جو 11 قیدی جب رہا کیے گئے تو ان کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا, اس کی شاید CCTV فوٹیج بھی تھی, اور آپ نے سپریم کورٹ میں پیش ہو کے یہ بیان دیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے کوئی اغوائی نہیں ہوا, یہ تو سارے کیا رہے لوگ جو قبائلی علاقوں سے فوج پہ حملے کرتے ہوئے پکڑے گئے. بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل آپ نے یہ بیان دیا, کیا وہ بیان آپ کا سچا تھا؟ دیکھیں, آج کوئی سچ بتائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لوگ کون تھے. مجھے ایک بڑی لیٹ سٹیج پر یہاں سے بتایا گیا کہ یہ جو حمزہ کیمپ ہے اس میں ISI کے امپلائیز کی بس انٹر ہو رہی تھی اور یہ ٹیررزم ہوا, وہاں پوری بس کو جلا دیا گیا اور اس میں جتنے بچے تھے, جو بھی ملازمین تھے, ان کتنے تھے وہ جل کے راکھ ہو گئے. اتنا دردناک واقعہ ہے. وہ گیٹ کے اوپر یہ واقعہ ہوا, بس کے اندر سارے جل کے راکھ ہو گئے. تو پھر اڈیالہ جیل سے انہیں رہائی کیسے مل گئی؟ ان کو تو سزا ملنی چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وہ یہ اس جرم کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ یہ ISI کا کمال ہے. میں ان کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈگ آؤٹ کیا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کرائم کیا, اور انہوں نے الٹیمیٹلی کچھ وقفے کے بعد ایک کو اریسٹ کیا, 2 کو اریسٹ کیا, اور انہوں نے یہاں دہمیحال گاؤں میں ایک کمرہ لیا تھا, وہاں انہوں نے ایکسپلوسیو مٹیریل رکھا. پھر ایک سزوکی میں آئے, وہ سزوکی یہاں استعمال کی گئی, وہ سزوکی کہاں سے خریدی گئی, وہ اس میں کون لوگ تھے, وہ سارے انہوں نے اریسٹ تو کر لیے, لیکن وہ ان کے اندر وہ ایکسپرٹیز نہیں کہ وہ اس طرح کی ایویڈنس بھی کلیکٹ کریں کہ جو ہماری عدالتیں چاہتی ہیں قانون شہادت کے تحت. وہ ایویڈنس ان کے پاس نہیں تھی. اسی وجہ سے میں ہمیشہ جب پہلی مرتبہ آیا تو DGI صاحب بھی بیٹھے تھے اور جنرل ظہیر صاحب بھی بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ جناب آپ کو لیگل اسسٹنس, مجھے پتہ ہے کہ آپ انیسنٹ لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے, گلٹی ہوتے ہیں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالومنٹ ہوتی ہے ان کی, لیکن آپ ایویڈنس نہیں ہوتی. عدالتیں ایویڈنس مانگتی ہیں, عدالتوں کی مجبوری ہے کہ وہ کسی کو وداؤٹ ایویڈنس کنوکٹ نہیں کر سکتے, تو آپ کو لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انوسینٹ لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے, تو پھر آپ گواہ بن جاتے نا عدالتوں میں کہ یہ بہت صحیح لوگ ہیں جی, آپ گواہی دے دیں. اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہوگا کہ راجہ محمد ارشاد کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے, آپ گواہ بن جاتے پھر ان کے خلاف. میرے سامنے جب یہ مٹیریل آیا, میں نے پڑھا کہ یہ لوگ, یہ ایویڈنس ہے, ان
کہاں سے سزوکی خریدی گئی, کون لوگ تھے. تو یہ عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ عدالت میں جب انہوں نے کہا کہ پریونٹیو ڈیٹینشن کورٹ نے کی, اور انہوں نے وہ مٹیریل, کورٹ نے کہا جی کہ یہ ایویڈنس سفیشینٹ نہیں ہے, آپ وہ کنونسنگ ایویڈنس لائیں کہ وہ کنیکٹ ہوں کہ انہوں نے یہ کرائم کیا ہے. تو اس لیے کورٹ نے انہیں چھوڑ دیا. انہوں نے پریونٹیو ڈیٹینشن کے تحت ان کو چھوڑ دیا. اڈیالہ جیل سے رہا نہیں, اڈیالہ جیل میں تھے, اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر دیا اور باہر سے پکڑ لیا. پھر دوبارہ پھر اداروں نے میرے علم کی حد تک ان کو پکڑ لیا اڈیالہ جیل کے باہر سے. اڈیالہ جیل کے باہر سے, کیونکہ وہ اس سٹیج سے پہلے میں لائر نہیں تھا, کون تھا, کون ریپرزینٹ کر رہا تھا. لیکن آپ نے یہ بیان دیا جی سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے کہ ان کو اڈیالہ جیل کے باہر سے نہیں پکڑا گیا, ان کو مختلف قبائلی علاقوں میں فوج پہ حملے کرنے کے دوران پکڑا گیا. تو وہ بیان غلط تھا آپ کا جو سپریم کورٹ میں دیا؟ بات یہ ہے کہ اب تو حقیقت سامنے آنی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان دی سپریم نیشنل انٹرسٹ, یہ جس ایجنسی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, انہوں نے ان لوگوں کو اس کرائم میں اریسٹ کیا. کہاں سے کیا؟ میرے اخباری اطلاعات تھیں کہ اڈیالہ جیل سے. میرے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں تھی کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے انہوں نے اریسٹ کیا. نہیں, آپ نے کہا کہ نہیں کیا, آپ نے تردید کی. جی, میری انسٹرکشن تھی کہ ہم نے, آپ کو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے غلط بیانی کرنی ہے سپریم کورٹ میں. مجھے کلائنٹ جو انسٹرکشن دے گا, میں, آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے, آپ عدالتی معاون کورٹ آفیسر بھی ہیں بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل, آپ چیف آفیسر بھی ہیں, مطلب اٹارنی جنرل آفس سے. تو آپ نے اپنے کلائنٹ کے کہنے پہ یہ کہہ دیا بغیر تصدیق کیے. کیا بغیر تصدیق کیے آپ کلائنٹ کے کہنے پہ ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے سامنے اس طرح کا بیان دے سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں ایز اے لائر اپنی کلائنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو میرا کلائنٹ مجھے آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اور میں اس اسٹیٹمنٹ کو ایگزامن کرتا ہوں, اور ایگزامینیشن کے بعد وہ مجھے اگر وہ کنونسنگ تو پھر میں کورٹ. تو آپ کنونس تھے اس وقت؟ مجھے یہ بات کہی گئی, یہ بات تو ہے کہ یہ کرائم ہوا ہے, یہ کتنا ہینیس کرائم, اس میں ان کی انوالومنٹ. بہرحال اب آپ کو کچھ بعد میں احساس ہوا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو حقائق تھے وہ رکھنے چاہیے تھے سپریم کورٹ کے سامنے. دیکھیں میرا کانشنس مجھے پرک اس لیے نہیں کرتا کہ وہ دیور گلٹی کی بات نہیں ہے. ایک معلومات جو آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی وہ غلط تھی یا صحیح, یہ بتا دیں. آج میں نے سپریم کورٹ کے سامنے جو انہوں نے کہا کہ جو ان کو پروڈیوس کرے, ان کو میں نے کہا کہ ان کو پروڈیوس کرے, وہ لائے گئے یہاں. نہیں, کیا اڈیالہ جیل کے باہر سے وہ اٹھائے گئے تھے یا نہیں؟ اب یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ اڈیالہ جیل سے باہر سے اٹھائے. تو پھر آپ نے کیسے بیان دے دیا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ واقعہ اٹھائے گئے نہیں اٹھائے گئے؟ آپ نے کلائنٹ کے کہنے پہ وہ بات دہرا دیا؟ نہیں, میں نے نہیں دہرائی یہ بات. آپ نے کہا کہ مختلف جگہوں سے میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ایکیوزڈ ہیں جنہوں نے یہ بس جلائی ہے وہ کون ہیں, ان کے خلاف ایویڈنس کیا ہے. انہوں نے میرے سامنے وہ ایویڈنس رکھی, لیکن ایک عام جو ہماری کورٹس ہیں, ایک ہے ملٹری کورٹس, ایک ٹرائیبونلز ہیں, راجہ صاحب سپریم کورٹ کے سامنے ایویڈنس تو نہیں رکھنا تھا نا. سپریم کورٹ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ کیا ان لوگوں کو اڈیالہ جیل کے باہر سے اٹھایا گیا ہے یا نہیں. آپ نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ کہیں اور سے پکڑے گئے. کیا وہ بات درست تھی؟ میرے سامنے یہ بات مجھے جو بتائی گئی یہ بات کہ ہم نے ان کو اڈیالہ جیل کے باہر سے اریسٹ نہیں کیا. کہاں سے کیا؟ ان کے جو لوائقین تھے وہ تو یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ رہا ہوئے اور ان کو یہاں سے دوبارہ اریسٹ کیا گیا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ
ان کو غلط چھوڑا گیا. اچھا آپ ISI کی گریب ان کے لواحقین میرے سامنے یہ بات کہتے تھے. اچھا اس وقت جنرل کیانی اور اس وقت کے DGMI سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہے ڈیالہ جیل؟ جنرل کیانی صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن DGI جو ہے جن کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، جنرل پاشا صاحب، اور وہ ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں. جنرل ظہیر صاحب سے رہی ہیں کیونکہ میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. اور میں اسی کیس میں ڈیالہ جیل کے باہر سے قیدیوں کے مسنگ پرسن، اس کے علاوہ بھی میں اوپینین دیتا تھا. وہ لوگ جو ہے نا جو ایکیوز، میں آپ کے خیال میں جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے وہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ کیوں حکومتیں بے بس ہیں؟ کیوں آئین کے مطابق عمل نہیں ہوتا؟ کیوں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ڈالوں میں اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیا یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ آپ کے بطور وکیل کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جناب مطیع اللہ جان صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو بھی بہت قریب سے جانتا ہوں. یہ بڑی دردناک بات ہے کہ مسنگ پرسن کا کیس ISI پراپرلی ہینڈل نہیں کر رہی. ان کے پاس پراپر، میں نے بارہا کہا کہ آپ اس ایشو کو یو آر ارننگ ویری بیڈ نیم ان دا سوسائٹی. آپ کے پاس حل کیا ہے؟ میرے پاس حل ہے. کیا میرے پاس حل ہے؟ وہ مجھے وہ آپ کو ہائر کریں دوبارہ؟ وہ کریں مجھے ہائر. میں ان کو حل بتا ہوں. تھوڑا سا ویسے بتا بھی دینا. میں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ میں کنونسڈ ہوں کہ یہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی پولیس کی طرح آپریٹ نہیں کرتی. یہ سرویلنس کرتے ہیں. ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے پولیس کی طرح گرفتاریاں نہیں، کرنے کا. وہ اختیار چاہتے ہی نہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی انوالومنٹ ہے، کتنی انوالومنٹ ہے، تو پھر وہ اس کو پکڑتے ہیں. کیا پکڑنے کا اختیار ہے ان کے پاس؟ پکڑنے کا اختیار ہے. بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی، نیشنل انٹرسٹ، اس ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ ہے، تو کیا وہ دیکھتے رہیں؟ وہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ تو وکیل ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، کیا ان کو پکڑ کے 24 گھنٹے کے اندر پولیس کے ذریعے عدالت میں نہیں پیش کرنا چاہیے؟ یہ آئین کے اندر یہاں ہی ساری خرابیاں ہیں. ان کو پکڑ کے ان کا جو لیگل ایڈوائزر پولیس کی مدد سے انہیں گرفتار کریں اور وہ لیگل میکنزم ہونا چاہیے تاکہ جس نے جو جرم کیا. آپ اتنا عرصہ وزارت دفاع کے لیے، ایجنسیوں کے لیے کام کرتے رہے، آپ نے فیس بھی ماشاءاللہ لی ہوگی، تو ابھی تک یہ مسئلہ کیوں نہیں آپ نے حل کیا؟ دیکھیں، میں اس پیریڈ میں جب رہا تو میں یہ اس ایشو پر ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں اور اس ایشو کو اتنا نہیں کہ ہم ایک ڈیٹینشن میں رکھیں سال یہ طریقہ لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، سامنے نہیں لائے جاتے. یہ غلط ہے. آپ کے خیال میں ایسے لوگ ہیں لاپتہ ہیں اور ادارے بتاتے نہیں ان کے بارے میں؟ بالکل ہیں ایسے لوگ. چیخو پکار ایسے نہیں ہیں ملک کے اندر. اگر ان کو پکڑتے ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے مجھے ملاقات کی جو میں نے ٹیلی فون کیا، موجودہ جو ISI کے DG ہیں ان سے 2 دفعہ فون کیا. ایک مرتبہ میری بات بھی ہوئی ہے کہ یہ موجودہ جو ندیم انجم صاحب ہیں ان کو بھی فون کیا. میرے سامنے، میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، میرے پاس حل بھی ہے، اور میں اس ادارے کی جو رسپیکٹ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بحال ہو جائے. جی ایک بار پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آپ کا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے وہ اس عرصے کا ہے کہ جب آپ انہی اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے، لیکن مسئلہ جو کا تو ہے. بہرحال جی ایک بار پھر ایک موقع ضرور اور مل سکتا ہے، اور معاملات کو بہتر انداز سے سلجھایا بھی جا سکتا ہے. مسنگ پرسن کا کیس بڑا عام ہے اور بہت اہم کیس ہے. راجہ محمد ارشاد صاحب جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اپنی خدمات کے لیے وزارت دفاع کو. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.